مطلب اس کے بعد والا اس کے ایک اور آئے گا اس میں. نہیں ابھی کو پتہ تو نہیں. نہیں میرا خیال ہے گاڑی دیکھی ہے. نہیں میرا خیال ہے آپ کی گاڑی دیکھی میں ٹیلی گراف سے ہے نا. ہاں تو کافی آگے پیچھے رہے ہم جہاں. صحیح ہے میرے کو یاد آ رہا ہے. ہاں کیونکہ میں 11:35 کو گھر پہنچ گیا تھا. ہاں وہی تو ادھر سے آئے نا ٹیلی گراف سے. پھر وہ نہیں میں بھی ادھر سے آیا 75 لے کے. پھر وعلیکم السلام. وہ جو کیا بولتے اصل میری لائسنس پلیٹ چینج ہو گئی نا, وہ معلوم نہیں تھی گاڑی. نکال دیا پھر وہ بیکار تھی ذرا. نہیں کسی کو دیا ہوں میں. اللہ دیکھو سیوک نہیں انہوں کب کرنا ہے. ان کے بڑے گاڑیاں رہتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. کیونکہ یہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 23 سے بات چل رہی تھی, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. اور احکام جو بیان فرمائے تو اس میں سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اور اپنی عبادت کا ذکر فرمایا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام کو جمع فرمایا. اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے حقوق اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اس کے بعد والدین کا ذکر فرمایا. والدین کا جب ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ بھی کافی تھا کہ والدین کے ساتھ جو ہے تم احسان کا معاملہ کرو, اتنا کہنا کافی تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بہت تفصیل سے بات بتائی ہے. جیسا کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اف تک نہ کرنا. یہ اف تک نہ کرنا والی بات جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہم اردو میں اف کہتے ہیں, اردو اور عربی کے اف میں تھوڑا سا فرق ہے. عربی کا جو عرف ہے, اف جو کہلاتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے, یعنی اظہاری نفرت کا اور بتانے کے لیے. اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے نیچے بھی کوئی درجہ ہوتا تو اللہ اس کو ذکر فرماتے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا اف, اب پھر ایک بات آ گئی, یہ والی بات نہیں. فرمایا کہ اپنے ایکسپریشن سے بھی, چاہے آپ نے کوئی لفظ نہیں نکالا, چاہے آپ نے کوئی سانس نہیں لی, لمبی سانس بھی نہیں کھینچی, کچھ بھی نہیں, اس کے باوجود بھی فرمایا کہ آپ کا ایکسپریشن ایسا ہے کہ آپ کو بات پسند نہیں آ رہی ہے, فرمایا کہ یہ بھی نہ ہو. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اور فرمایا کہ ان کو جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما, اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جب ان سے بات کرو تو عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور بات چیت کے اندر کیسے الفاظ ان کے لیے اختیار کیے جائیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ وقل لہما قولا کریما. اب یہاں پہ یہ سب چیزیں ایسی ہے, خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما, یہاں پہ پہنچ کے بعد مفسرین نے جو ہے نا بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ بھئی ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ بھئی والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بہت تفصیل سے 2-3 آیتوں کے اندر اس کو بیان فرمایا.
اور پوری کیفیت اور پورا نقشہ کھینچا اس کا. اور فرمایا کہ دیکھیں انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ خود بچہ ہوتا ہے تو والدین کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس محبت کے جذبے کے تحت ان کی پرورش کرتے ہیں. اور اس وقت ان کو والدین کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر ہمارے لیے کیا کرے گا, کچھ کرے گا یا کما کے لائے گا, ہماری خدمت کرے گا, اس سے کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس کی, یعنی اس کی کوئی صلے کی تمنا نہیں ہوتی. اس کے باوجود ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ نے ان کی محبت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے. لیکن یہاں ماں باپ کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ ذرا الٹا ہو جاتا ہے. کیوں کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ تو بڑا ہو گیا لیکن اب یہ محتاج ہو گئے. تو جب وہ محتاج تھا تو اللہ نے جو ہے نا اس کا کام ان کے دل میں محبت ڈال کے کروا دیا. اب یہ جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو محبت ادھر نہیں آتی. وہ بیٹے کے اندر وہ محبت نہیں ہوتی اپنے والدین کی طرف, ہوتی ایک درجے میں, لیکن جس طریقے سے ماں باپ کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے وہ ادھر نہیں ہوتی. تو اب اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ خصوصی ہدایتیں دی کہ ٹھیک ہے وہ جذبات جو ہے نا فطری جذبہ یا فطری محبت تو نہیں ہے, لیکن اب یہ کام جو ہے نا تمہیں کرنا ہے. اور کس لیے کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ سب چیزوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا. اور اب آگے دیکھیں کیا فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ان کے سامنے محبت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا. اور یہ جو من الرحمہ کا لفظ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں کہ تم جو ہے نا جیسے کیا کہا جاتا ہے, آپ لوگ پتہ نہیں, وہ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے تملق. تملق کے معنی آتے ہیں دکھاوے کے لیے, جیسے آدمی کرتا ہے نا کسی کی تعظیم کر رہا ہے, کسی کا اکرام کر رہا ہے, کسی کو ویلکم کر رہا ہے تو دکھاوے کے لیے ایسا آئیے بیٹھیے, جیسے تھوڑی دیر میں آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بناوٹی ہے, اس کو جو تملقاً کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ من الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جو عاجزی کا معاملہ کرو, انکساری کا معاملہ کرو, اور ان کے ساتھ دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں جتنی ہدایتیں ہو سکتی ہیں سب 2 آیتوں کے اندر ایسی رکھ دی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے نا پہلے تو فرمایا کہ بات چیت میں کیسا معاملہ ہونا چاہیے, اب اس کے بعد یہاں پہ فعل کو بتا رہے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, کہ بھئی آپ کو کوئی چیز ان کو دینے میں, ان سے کوئی چیز لینے میں, کوئی چیز دینا, کوئی بھی ان کی ہیلپ کرنے میں ایسا نہ ہو کہ بڑے آپ دیں کہ بھائی یہ لیجیے, یہ دلائیے, یعنی جیسا کہ معلوم ہو کہ بھئی اس کے دل میں نہیں ہے یہ چیز لیکن کر رہا ہے, ایسا نہیں. فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے, اپنی جو ہے نا فلاح سمجھتے ہوئے ایسی انکساری کے ساتھ, ایسی عاجزی کے ساتھ والدین کے ساتھ سلوک کرے. تو یہ رحمہ کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ بناوٹی نہ ہو, دل سے کرو, یہ خدمت جو کی جا رہی ہے یہ دل سے کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب آگے جو ہے بات اتنا تو تم کو کرنا ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ اے اللہ ان کے اوپر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. اب یہ جو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا نا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, یہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, کہ آپ کو یہ بتا دیا کہ یا اللہ جس طریقے سے میں محتاج تھا اس وقت ان لوگوں نے میری مدد کی, اب آپ ان کی مدد فرمائیے. گویا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بھی اس عمر کو پہنچو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم ان کے حق میں دعا کرتے رہنا. اور یہاں پہ جو ہے ایک بات اور مفسرین نے بڑی زبردست بیان فرمائی, فرمایا کہ آپ اس کو یہ دیکھیں ایک کیا کہنا چاہیے آپ کو, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں, نفسیات کا جو مسئلہ ہوتا ہے نفسیاتی جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں سے ایک نفسیاتی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ آپ جس کے حق میں دعا کریں, جس کے حق میں آپ کے جذبات جو ہیں اچھے جذبات ہوں تو ان کی فطری طور پر محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کسی کے تعلقات بگڑ جائیں اور آپ ان کے حق میں دعا کرنا شروع کر دیں تو بھی جو ہے نا وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اس طرح, انسان جب آپ کسی کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس کی بھلائی آپ کے دل میں بھی آئے گی. تو اگر ماں باپ کے ساتھ آپ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا کرتے رہو, تو اس دعا کی برکت سے ان کی محبت تمہارے دل میں آئے گی. جب دل میں محبت آ جائے گی تو خدمت کرنا آسان ہو جائے گا.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، فرمایا کہ بھئی تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اس میں جو ہے نا ایک اور بات بھی بتائی، فرمایا کہ اگر والدین حیات ہیں تب بھی یہ دعا کرنی ہے، اور والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی یہ دعا کرنی ہے، یعنی دونوں کے حق میں۔ اور یہاں ایک بات اور ہے کہ اگر کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے والدین اسلام سے بہراور نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو ان کے حق میں دعائے ہدایت کی جائے گی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، اور ظاہر ہے کہ وہ کب تک؟ ان کی حیات تک، اور اگر وہ اسی حالت میں چلے گئے دنیا سے، اب ان کے حق میں دعا نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ والدین اگر مسلمان ہیں تو ان کے حق میں دعائے رحمت ہوگی اور ہمیشہ رہے گی، اور اگر کسی کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو وہ جب تک والدین زندہ ہیں تو ان کے حق میں دعائے ہدایت کی جائے گی کہ بھائی اللہ ان کی ہدایت دے دیجئے، ان کو صحیح راستہ بتا دیجئے، اسلام کی توفیق دے دیجئے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس حالت میں تو اب ان کے لیے دعا کا سلسلہ بند۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں بیان فرمائی ہے، سورہ توبہ میں بھی اور اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ وغیرہ میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حق میں دعا کی تھی، تو لوگوں کو وہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ان کے والدین تو مشرک تھے، پھر کیسے انہوں نے دعا کی؟ وہاں کے اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم، یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ نبی کے لیے زیبا ہے نہ مسلمانوں کے لیے جو ایمان والے ہیں کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے دعا کریں جو مشرک تھے، من بعد ما تبین انہم اصحاب الجحیم۔ اب اس کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے اپنے والدین کے حق میں استغفار کرنے کا، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، اس وعدے کے تحت انہوں نے دعا کی، جب آپ کو بتا دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام بھی رک گئے، فلما تبین عدو للہ تبرأ منہ۔ تو یہ جو بات ہے تو یہاں جو ہے اس لیے فرمایا کہ دعائے رحمت اور دعائے ہدایت دونوں کا فرق اگر یاد رکھ لیں کہ دعائے رحمت تو جو ہے نا والدین کے لیے کی جا سکتی ہے، والدین جو ہر وقت کی جائے گی کہ جن کے والدین مسلمان ہیں، اور اگر والدین مسلمان نہیں ہیں تو جب تک وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو دعائے ہدایت ان کے لیے کی جائے گی، اور اگر وہ اسی حالت میں خدا نخواستہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اب وہاں پہ دعائیں کرنا ان کے لیے ختم، یعنی دعائے مغفرت یا دعائے رحمت وغیرہ ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا اور یہ فرما دیا کہ بھائی یہ دعا تم کرتے رہو، اور یہاں پہ جو ہے نا رب ارحمہما، رحم کا ترجمہ جو ہے اگر آپ دیکھیں عربی میں جو ہے نا اس سے کس سے نکلا ہے؟ یہ رحمت سے نکلا ہے، ارحم کہ یا اللہ ان پر رحم فرمائیے، تو رحم کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ رحمت سے نکلتا ہے، تو اس کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر، اس سے جامع لفظ جو ہے نا ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے اندر ہر چیز شامل فرما دی، یعنی دنیا کے اندر جتنی سہولتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھلائیاں، جتنی خوبیاں ہم سوچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، مرنے کے وقت کے، مرنے کے بعد کے، قبر کے، پھر اس کے بعد قبر سے اٹھائے جانے کے، ان تمام حالات کو یہ لفظ شامل ہے رحمت کا، یعنی اللہ آپ اپنے رحمت ہم پر نازل فرمائیے۔ تو اب رحمت کا مطلب اب یہ رحمت شروع سے یہاں سے شروع ہوئی تو بالکل جنت میں پہنچنے تک، اور جنت میں بھی انسان پہنچے گا کس وجہ سے؟ اللہ کے اپنے فضل اور رحمت کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے فرمایا کہ لفظ رحمت یہاں پہ اس لیے اللہ نے دعا اسی سکھائی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ آپ ان پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا جب مجھے ضرورت تھی، جب میں چھوٹا تھا۔ اور دوسرے جو ہے نا یہاں پہ ایک بات اور بھی ضمناً مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ اس سے جو ہے نا ایک بات اور نکلتی ہے، وہ تھوڑا سا اس کی طرف ہے، کیا کہنا چاہیے فقہی اعتبار سے، کہ والدین ہی کا حق ہوتا ہے اولاد کی جو ہے پرورش کا، کیونکہ بعض جگہوں پہ ایسے بھی آپ کو ملے گا کہ بچے تو آپ کے پاس ہو گئے لیکن اب وہ کسی اسٹیٹ کے حوالے ہو جاتے ہیں، یعنی ذمہ داری میں، نگرانی میں، ان کا پالنا پوسنا، ان کی تربیت وغیرہ سب ان کے حوالے، لیکن فرمایا کہ اسلامی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے، اور اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق ماں باپ ہی کو دیا ہے، اس وجہ سے یہ دعا کے ذریعے سے یہ وقع نے یہ بات بھی اس کے اندر نکالی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اتنی زبردست دعا جب سکھائی گئی ہے اور اتنے جب آپ کو حقوق بتلائے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ عظمت اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے والدین کے ساتھ، تو یہ ہوتے ہوئے جیسے آدمی کیا کرتا ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا والدین کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا رویہ بتاتا جاتا ہے، آہستہ 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 والدین کو ایک وقت آتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا بیزار بھی ہونے لگتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی عادتوں کی وجہ سے، کیونکہ جیسے بارہا اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ بڑھاپے کے اندر آدمی کیا ہوتا ہے کہ اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی،
اور جیسے دو قسم کی میموریز ہوتی ہیں، کسی کی جو میموری ہوتی ہے فوری جو کام ہوتا ہے وہ میموریز ان کی لاس ہو جاتی ہیں، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی لانگ ٹرم میموری جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرح کی ہوتی ہیں، تو خاص طور پہ جو فوری والی جو ہو جاتی ہیں نا، ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کس سے بات ہو رہی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ سے ہی پوچھیں گے کہ وہ آدمی کیسا ہے، یعنی آپ ہی سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی بات کہ بھئی وہ اس سے بہت دن وہ ملاقات نہیں ہوئی، آپ سے بات ہو رہی ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو آدمی کو ان مراحل سے گزرتے ہوئے قرآن نے بہت تفصیل سے بات بتا دی کہ بھئی دیکھنا ان مرحلوں سے تم گزرو گے، لیکن اس کو ذہن میں رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہاں پہ اپنا صبر جو ہے لوز کر جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم دل سے سعادت مند ہو تو بھی وہ توبہ کرنے والوں کے حق میں بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ ادب اور اکرام کا جو معاملہ ہے وہ صرف لفظی اور ظاہری نہ ہو بلکہ دل سے ہو۔ اسی لیے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، فرمایا کہ تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں کہ تم دل سے ان کی تعظیم کرتے ہو، دل سے ان کا اکرام کرتے ہو، دل سے تم ان کی خدمت کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ اگر کبھی اتفاقی طور پر کبھی ایسی بات ہو جائے، جیسے کبھی ناگواری آ جائے دل میں کہ بھئی اتنی مرتبہ تو کیا، پھر یہ اس طرح سے کبھی ہو جاتا ہے انسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل نیک ہے، یعنی تمنائیں نیک ہیں، اور تم اپنی سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو، اور کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے اور تم فوراً اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، فرمایا کہ اگر تم رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ معافی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں آرڈر کیسے اللہ نے باندھا ہے۔ سب سے پہلے حقوق اللہ کو بیان کر دیا، اب اس کے بعد اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں والدین۔ اب والدین کے بعد جو نمبر آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دے تو قرابت دار کو بھی اس کا حق، اور محتاج اور مسافر کو بھی ان کا حق، اور مال کو فضولیات میں نہ اڑا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ تو یہ جو وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر درجہ بدرجہ یہ سلسلہ بیان فرمایا کہ بھئی اب آپ کے حقوق کس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ذَا الْقُرْبَى، یہ قرابت دار۔ قرابت دار میں کیسے، جیسے اس سے پہلے تفصیل آئی تھی کہ بھئی سب سے پہلے جیسے والد کی طرف سے جیسے کہ دادا اگر حیات ہیں تو وہ، پھر اس کے بعد چچا، اور اس کے بعد پھوپھی، اور ماں کی طرف سے جو ہے نا نانا نانی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ادھر ماموں اور خالہ، اس طریقے سے جو ہے وہ درجہ بدرجہ ہر ایک کا جو سلسلہ ہوگا، قریب ترین رشتہ داری جو ہوگی۔ اور قرآن نے جو لفظ استعمال فرمایا حقہ، حقہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق، ان کا حق کا مطلب کہ آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان پہ احسان کر رہا ہوں کچھ دے کر۔ فرمایا کہ یہ آپ کے مال میں ان کا حق ہے۔ کیوں؟ اس قرابت داری کی وجہ سے، اس رشتہ داری کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، واقعی اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیپٹلزم اور سوشلزم، یہ سارے جتنے ازمز ہیں نا، ان سب کی تھیوریز آپ لیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے وہ نظر آئے گا کہ بھئی اس میں نفسانیت اور اپنی اغراض شامل ہیں، اور اس کے بعد جو اضافی دولت ہوتی ہے اور جو ایکسٹرا جو ہوتا ہے اس کو آدمی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا مجاز بنا دیا جاتا ہے کہ آپ جیسے چاہے خرچ کریں۔ شریعت کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی آپ اپنے جائز چیزوں میں جتنا استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کریں، شریعت آپ کو اس سے بھی نہیں روکتی، آپ استعمال کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے کو آپ نہیں بھول سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ایک بھائی کو خوب دیا ہے، دوسرا بھائی جو محتاج ہے، تو اب آپ کیا سمجھیں گے کہ بھئی وہ جانے اس کا کام جانے؟ نہیں، شریعت کے اندر یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لازمی حق ہے اس کا۔ اب یہ بھائی کا لازمی حق ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہتا ہے کہ بھئی کب تک میں اس کی مدد کرتا رہوں گا، کب تک میں اس کی ہیلپ کرتا رہوں گا، یعنی یہ بھی ایک تھوڑے دن کے بعد انسان کو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھائی میری اپنی ضروریات ہیں، میرے اپنے خرچے ہیں۔ بہت سی مرتبہ جو ہے نا حدیث میں کیا پیاری بات سمجھائی گئی ہے، کیسے پیارے انداز میں بات بتائی گئی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہیں دولت دی گئی ہے کس وجہ سے، کہ تم مستحق اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے یہ دولت دی اسی لیے تم دوسروں کی مدد کرتے ہو، دوسروں کی مدد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اور اللہ کا نظام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دیتے کسی کو، کسی کے ذریعے دلواتے ہیں، کسی کے تھرو دلواتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم کو جو مل رہا ہے وہ دوسروں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تم جو غریبوں کی مدد کرتے ہو، جو اپنے بھائیوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہو، اس وجہ سے اللہ تمہیں دے رہا ہے۔
تو اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو، یہ اخلاقیات کا جو نظام ہے اسلام کا، بڑا زبردست نظام ہے، بڑا زبردست نظام ہے. اور دیکھیں کیسے یہاں پہ اللہ نے جو ہے نا الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو. اب ایک تو ہو گیا رشتہ دار، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آگے دیکھیں ایکسٹینڈڈ اور معاملہ کیا ہے. فرمایا کہ والمسکین، اور اسی طریقے سے محتاج کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. اب یہ مسافر اور محتاج یہ ہمارے اس میں تو نہیں آتے، یعنی رشتہ داری میں نہیں ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو دینا ہوگا، اور یہ بھی ان کا حق ہے. اور جیسا کہ آج کل تو چونکہ اس کا رواج ہے کہ ہم جانے سے پہلے ہماری بکنگ ہو جاتی ہے ہوٹل میں، اور جہاں بھی جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا. مسافر جب سفر کرتے تھے تو جہاں یہ قیام ہوتا تھا، ان کا پڑاؤ ہوتا تھا، وہ محلے والے ان کی میزبانی کرتے تھے. وہ محلے والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بھئی ان کو کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے رہنے کا انتظام کریں جتنا ہو سکے. اور 3 دن کم از کم، 3 دن اگر وہ ضرورت مند ہے تو 3 دن آپ ان کا خرچ اٹھائیں وہاں پہ جب تک وہ موجود ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وابن السبیل، مسافر کو بھی الگ سے ذکر فرما دیا، اور فرمایا کہ آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، لیکن اس وقت جو ضرورت مند ہے تو ضرورت مند کو ضرورت پوری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاحب وسعت جو آدمی ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے. اور فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو فضولیات میں نہ اڑاؤ. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس سے پہلے جو بات آئی تھی تبذیر کس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو 2 لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک ہے اسراف اور دوسرا ہے تبذیر. تبذیر اور اسراف کس کو کہا جاتا ہے، اس معاملے میں بہت سی تفصیلات ملتی ہیں، کیونکہ مختلف اقوال ملتے ہیں علماء کے. ایک قول تو اس میں جو صاف ہے، جو کامنلی اور بہت اچھے اور آسان طریقے پہ ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اسراف کے معنی آتے ہیں کہ جہاں اگر جتنی چیز میں کام آپ کا پورا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا. مثال کے طور پر اگر $100 میں کام پورا ہو سکتا ہے، وہاں پہ 120 خرچ کر دیا آپ نے، یا 150 خرچ کر دیے. کیونکہ یہ ایسی ریلیٹیولی ٹرم ہے کہ آپ اس کو جیسے بتایا گیا کہ اس کو آپ بہت ڈیفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن عام آدمی بھی دیکھ کے سمجھے کہ بھئی یہ کام کچھ کم اس میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن بہت زیادہ اس میں لگا دیا گیا. تو یہ کہلاتا ہے اسراف، یعنی جہاں ضرورت تھی لیکن ضرورت سے زیادہ جس کو خرچ کر دیا گیا، وہاں پہ اس کو اسراف کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے تبذیر. تبذیر کی عام طور پہ جو تفسیر کی جاتی ہے وہ یہی کہ بھئی غلط کاموں میں، غلط کاموں سے مراد معصیت والے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں انسان خرچ کر دے. اب مثال کے طور پر اس کی بھی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے. اس کی 2 قسمیں کیسی ہوتی ہے؟ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ. بلا واسطہ کا کیا مطلب؟ بلا واسطہ مطلب ہے کہ آدمی جو ہے نا ڈائریکٹ گناہ میں خرچ کرے، شراب پینے میں خرچ کر رہا ہے پیسے، زناکاری کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، یہ اس طرح کی جو گناہ ہیں ان گناہوں کے اندر جوا کھیل رہا ہے. تو اب یہ جو ہے نا ڈائریکٹ گناہ کر رہا ہے، اور اس میں جو پیسہ لگ رہا ہے اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے یہ حرام میں جا رہا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے بالواسطہ. بالواسطہ کا کیا مطلب ہے کہ جہاں آپ کو خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ اور چیز اس میں شامل کر لی. مثال کے طور پر نیک کام میں تو خرچ کر رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے. تو اس طریقے سے جب کرے گا تو یہ بلا واسطہ، یہ جو ہے نا بلا واسطہ ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی تبذیر ہو جائے گا. خرچ تو کر رہا ہے صحیح جگہ پر، لیکن نیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے پھر یہ تبذیر میں آ جائے گا. اور پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز تھی جہاں خرچ کر رہا ہے، خرچ تو کرنا چاہیے تھا اس کو، لیکن خرچ وہ ضرورت سے زیادہ کر دیا. تو اسراف اور تبذیر کے یہ دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں. اور بعض علماء کے نزدیک اسراف اور تبذیر دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں کو جو ہے نا ایک اس میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم معنی، ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجیبلی استعمال ہوتے ہیں. یہ کبھی اسراف کو تبذیر کہہ دیا، کبھی تبذیر کو اسراف کہہ دیا. لیکن جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کی اچھی تفسیر کی اور بتایا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن نے جو ہے نا دونوں کو الگ الگ استعمال کیا ہے. یہاں پہ جو ہے نا تبذیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دوسری جگہ کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسراف کا لفظ استعمال فرمایا. اور وہاں جو اسراف کا لفظ آیا ہے آپ دیکھیں کیسے آیا ہے. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، یعنی کھانا پینا تمہارے لیے منع نہیں ہے، جائز ہے. ولا تسرفوا، فرمایا کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں. تو اسی لیے فرمایا کہ جائز کاموں میں آدمی اگر زیادہ خرچ کر دے تو وہ اسراف کہلاتا ہے. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جائز کاموں میں بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف ہے. اور دوسرے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بھائی آپ جائز کام میں جتنا چاہے خرچ کریں. جائز سے مراد جیسے صدقہ وغیرہ، یعنی جائز تو ایک وہ بھی نا کہ اپنی ضرورت پوری کرنا.
تو اس حوالے سے تو یہ اختلاف نہیں ہے، لیکن آ کے کسی نے کہا کہ بھئی میں اپنی ساری دولت اللہ کے نام میں دیتا ہوں، کیا یہ اسراف ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ بھئی اس نے کسی نے ساری اپنی دولت دے دی، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ اسراف میں آتا ہے کہ نہیں؟ اس میں جو ہے نا علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ اسراف میں آئے گا، بعض فرماتے ہیں کہ یہ اسراف میں نہیں آئے گا، لیکن چونکہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، آپ نے پوری دولت اللہ کے راستے میں دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی فرما لیا، قبول بھی فرما لیا۔ اور یہی معاملہ ہوا کہ ایک اور صحابی کے ساتھ، انہوں نے ساری اپنی دولت پیش کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی راہ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا رد کر دیا، کہا لے جاؤ اپنی دولت، یعنی فرمایا کہ بھائی اپنا بچوں کا حصہ بھی رکھو، فیملی کا حصہ رکھو، اپنے ساری دولت دینے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم کو یہ چیز اس سے ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، کیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے توکل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان کا لیول تھا اس سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ آج اپنی دولت اللہ کے راستے میں دے کے کل لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے کہ مجھے جو ہے نا کچھ چاہیے، مجھے ہیلپ چاہیے، اور جب وہاں دوسرے کے پاس بات آئی تو فرمایا کہ ان کا لیول آف ایمان وہ نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم پہلے اپنے گھر کی فکر کرو۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ چیز ہمیں بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں یعنی ایک معیار بتا دیا دونوں طرف سے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ حقہ کا یہ جو لفظ ہے نا، اس کو دوبارہ پھر اس کو اگر آپ اس پہ جتنی بھی بات کریں، حق کا جب معاملہ ہوتا ہے تو حق کے اندر دونوں طرح کے حقوق آ جاتے ہیں۔ کون سے؟ ایک تو یہ جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، مالی حقوق، اور دوسرا کہ جو معاشرتی حقوق ہوتے ہیں کہ بھئی جو تعظیم اور اکرام، اور جو اوپر آیا تھا جو والدین کے سلسلے میں جو ضمن میں جو بات آئی تھی اسی کے ساتھ اگر اس کا تعلق جوڑا جائے تو یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقہ کے اندر یہ چیز بھی جمع فرما دی۔ تو یہ دونوں کے دونوں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اب یہ ولا تبذر تبذیرا، یہ جو فرمایا کہ بھئی یہ فضولیات میں مال نہ اڑاؤ، اچھا تو بات اصل وہ چل رہی تھی کہ اسراف اور تبذیر کی۔ ہاں، اسراف اور تبذیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، وہاں پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اتنی بات فرما دی۔ لیکن یہاں پہ کیا فرمایا؟ ایک تو فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، فضولیات میں مال نہ اڑاؤ، کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضولیات میں اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی بند ہوتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بڑی سخت بیان فرمائی ہے، اور کیسی سختی بیان فرمائی اب آپ دیکھیں، کسی انسان کو شیطان کا بھائی کہہ دینا یا شیطان کے برابر کہہ دینا، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی انسان کی؟ اور شیطان کیا چیز ہے وہ تو قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، شیطان مردود ہے، اللہ کی لعنت سے دور ہے، اللہ کی لعنت دربار سے ہانکا ہوا ہے، سب کچھ۔ اس کے باوجود قرآن نے جو ہے نا یہ لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے، اخوان الشیاطین۔ اب اخوان الشیاطین کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی میرا اس سے تو کوئی رشتہ ہے نہیں، کیسے اس کو، تو یہاں لفظی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ محاورے کے طور پر جیسے کہتے ہیں کہ اس کا بھائی بند ہے، یہ بالکل اسی کی طرح ہے، یعنی جو آدمی جو کام کرنے لگ جاتا ہے وہ اسی کی طرح کہلاتا ہے، اس کے وصف کے اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں، اس کے وصف کے اعتبار سے، اس کی جو صلاحیتیں اور اس کی جو چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے۔ جیسے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں بہادر آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شیر ہے، وہ خود تو شیر نہیں ہوتا لیکن ایک شیر کی صفت اس کے اندر ہوتی، شیر کی صفت ہے اس کے اندر بہادری کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بھی بہت سوچ سمجھ کے بالکل اخوان الشیاطین، یعنی اس کا بھائی ہے، فرمایا کہ شیطان نہیں کہا اس کو خود بتاتے خود، فرمایا کہ بھائی ہے۔ یا تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا، فرمایا کہ کیوں شیطان کے بھائی ان کو بیان کیا ہے، یہ یہاں پہ جو ہے مفسرین نے بہت تفصیل سے بات بیان فرمائی ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیطان کا بھائی بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ شیطان کا بھائی یہاں پہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کو دیکھا جائے، وجہ کیا ہے۔ شیطان کے بڑے وصفوں میں سے وہ اس کا وصف کیا ہے شیطان کا؟ کچھ ذہن میں؟ شیطان کا تعارف کرانا پڑے کہیں تو اس کے جو کوالٹیز گنوائی جائیں گی تو اس میں جی مارکیٹ تکبر تو ہے ہی، اور نیک
کام سے دور لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا جاب ڈسکرپشن ہے یہ تو اس کی اپنی کیا خوبیاں ہیں کہ وہ کس طرح کے. آسان سے لفظوں میں تکبر تو ہے ہی اس کے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکالا, یہ سب تو ہمیں پتہ ہی ہے. استکبرا ابا وستکبرا قرآن نے اس کو بار بار ذکر کیا ہے. اور ایک جو اس کی جو اصل جو اس کے بعد جو آتی ہے لائن میں جو چیز آتی ہے اس کی صفتوں میں سے وہ صفت ہے ناشکری. انسان کو ناشکری پہ ڈال دیتا ہے, ناشکرہ بنا کے چھوڑ دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے, انسان بڑا ناشکرہ ہے. اور اگر سورہ اعراف میں جو ہے نا آپ وہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا تھا, تو ابلیس کو جب وہاں سے نکال دیا گیا تو اس وقت اس نے جاتے جاتے کیا کہا تھا کہ جاتے جاتے ابلیس کو جو ہے نا کیا ہے, خواتین کی طرف سے سوال ہے آپ کو دینے کے لیے. اچھا میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انشاءاللہ تو یہ تو ناشکری جو ہے نا انسان کو وہاں پہ وہ مجھے وہ آئے ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا, اس وعدے میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بندوں میں سے آپ اکثروں کو ناشکرہ پائیں گے, یعنی ناشکری پہ ان کو لگا دوں گا میں. یہ اس کا جو ہے نا, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا فرمایا ان الانسان لربہ لکنود قلیلا ما تشکرون. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے, اللہ کا شکر ہی نہیں کرتا. جو ملے اس سے آگے کی سوچتا ہے, جو ملے اس سے اوپر کی سوچتا ہے. اتنا دے دیا تو آگے کی دیکھتا ہے, اتنا مل گیا تو آگے کی سوچتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ کل یہ بھی نہیں تھا اس کے پاس, وہ ادھر نیچے نہیں دیکھنا چاہتا, اوپر ہی اوپر جانا چاہتا ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو یہ شیطان کے اندر یہ بڑا جو ہے نا اس کا ایک وصف ہے سمجھے کہ ناشکری. مجھے کیا ملا, اب وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی, مجھے آپ نے بس ایک سجدے کے انکار پہ نکال دیا. اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے وہ, ناشکری. بھائی ارے میں اتنے سال میں نے عبادت کی, اس کا کیا ہوا؟ اس کا عبادت کا جو صلہ ملا نہیں ملا, لیکن مسئلہ اصل یہی ہے نا, وفاداری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وفاداری آخر تک رہے. کسی وجہ سے وہ ناشکری کا لفظ آیا تو خیر نہیں, مناسب نہیں ہوگا, جان دیں بھی خواتین کے لیے جو خیر. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوان الشیاطین کا جو لفظ بیان فرمایا ہے اس خاص صفت کی وجہ سے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو انسان تبذیر میں پڑ جائے, یا جس کو اس کی عادت پڑ جائے کہ مال اپنا بیجا اڑانے کی عادت پڑ جائے, تو فرمایا کہ اس کے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو کافی نہیں ہوگا اس کو. اس کے پاس قارون کا خزانہ بھی آ جائے اور اس کو یہ عادت پڑ جائے بیجا چیزوں میں اڑانے کی, تو پھر وہ کیا کرے گا سوائے ناشکری کے, اور کیا کرے گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب باہر والے کو تو لگ رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس تو بہت کچھ ہے, اب وہ یہ کہے جا رہا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنی اس بری عادت کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو یہ جو فضولیات میں اڑانے والے ہیں اور ان چیزوں میں اڑانے والے ہیں, تو یہ لوگ شیاطین کے بھائی بند ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وہ چیز بھی بیان کر دی, کیوں ہم نے اس کے بھائی بند کہا, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. تب آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ صفت کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا شیطان کے بھائی بند یہاں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا کہ ناشکری کرنے کے اندر, ناشکری کے حوالے سے یہ جو ہے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. اور کیوں یہاں پہ کیوں اس کا تعلق بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں, انسان جو ہے نا پھر وہ اس کو فضولیات میں اڑا دے گا, تو پھر اپنی ضرورتوں کے لیے روتا رہے گا, پھر وہ جو ہے نا روتا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب ملتا ہے تو وہ اپنی ضروریات تو پوری کرے گا, اچھے انداز میں بھی پوری کرے گا, لیکن جب بات آتی ہے بھائی آپ کا ایک بھائی بھی محتاج ہے, آپ کا فلاں رشتہ دار بھی ضرورت مند ہے, یا فلانا ادارہ آپ کا مستحق ہے, جو بھی آپ اس کو اگر یاد دلائیں تو اس وقت وہ ناشکری کر دیتا ہے, میرے پاس کیا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, میری اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی, میں خود پریشان رہتا ہوں, یہ اس طریقے سے رونا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شیطان کا بھائی بن گیا. ہم نے اس کو تو دیا تھا, بہت کچھ دیا تھا. اس وجہ سے اگر آپ ذرا سا غور کریں کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہ بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ مالی حقوق پہلے ذکر کیے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ,
کہ اپنے رشتہ داروں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو دو ان کا جو حق ہے، اور فوراً اسی آیت کو اللہ نے ختم بھی نہیں فرمایا، فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور جو ہے نا بیجا مت اڑاؤ، مال کو اپنا فضولیات میں خرچ نہ کرو، کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق بالکل مالیات کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات آئی جہاں دوسروں کو دینے کی تو اس وقت یہ ناشکری شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحیح پکچر اللہ نے کھینچی نا، ایک لائن کے اندر، ایک ہی لائن کے اندر انسان کا بتا دیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور کیونکہ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، بہت لمبی بحث نے اس پہ کی ہے کہ بھئی تبذیر کس کو کہا جاتا ہے، اسراف کس کو کہا جاتا ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے، آسانی کے ساتھ اگر یاد رکھنا چاہیں کہ جو کام جائز نہ ہو یا حرام کاموں کے اندر خرچ کرنا، یہ تبذیر کہلاتا ہے، چاہے وہ $1 ہی ہو یہ۔ اور جو جائز کام ہیں، جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو ایکسٹرا ویگنز جس کو کہا جاتا ہے، بہت وسعت کے ساتھ خرچ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اسراف۔ تو مذمت دونوں کی بیان کی گئی ہے، لیکن اسراف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ ہلکے استعمال فرمائے ہیں، اور تبذیر کے لیے بڑے سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تجھے ان سے پہلو تہی کرنا پڑے اس انتظار میں کہ تیرے پروردگار کی طرف سے وہ کشائش آ جائے جس کی تجھے امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہہ ڈالے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا فرماتے ہیں، ایک عجیب ان سب کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک بات بڑی زبردست بیان فرمائی ہے، اور یہ جو ہے نا وہی بات ہے کہ انسان کو ہمبل رکھنے کے لیے اور انسان کو عاجز بنائے رکھنے کے لیے اور اس کو اپنی حقیقت یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا۔ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آ کے کسی نے مطالبہ کیا، کہا کہ بھئی میں ضرورت مند ہوں، یا مجھے یہ چاہیے، یا جو بھی ہے، کسی انڈیویجول نے یا کسی ادارے نے یا کسی کوئی بھی ایسے ہو سکتا ہے، تو اس وقت آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں۔ اگر ہے تو آپ دے دیں گے، وہ تو ہے ہی بات، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اس وقت کیا کرے آدمی؟ کیونکہ بعض مرتبہ آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ اگر کسی انسان کے پاس بار بار لوگ اپروچ کریں، یعنی جب کسی کو معلوم ہے کہ بھئی کمیونٹی میں یہ صاحب خیر ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ جو بھی فنڈ ریزنگ کے لیے آتے ہیں، جو بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس آدمی کا رخ کرتے ہیں۔ تو اب ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک مزاج میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے انسان کے کہ بھئی یہ کہ ہر کوئی میری طرف چلا آ رہا ہے اور ہر کوئی مجھ سے آ کے پوچھتا ہے، اس طریقے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو شکلیں ہیں، یا تو آپ کے پاس مال ہوگا اس وقت، یا آپ کے پاس خود نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ ان کا حق ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں آپ وسعت کے ساتھ آپ ان کو دے دیں، تو اللہ نے تو کہا کہ یہ ان کا حق ہے آپ کے مال میں۔ اور دوسری شکل جو ہے یہاں پہ اللہ اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس ہی مال نہیں ہے، وہ مطالبہ کر رہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، ان سے آپ نرمی سے بات کریں۔ نرمی سے بات کریں یعنی کہ آپ کی میں مدد کرتا ضرور، لیکن کہ اس وقت میرے پاس خود ایسے حالات ہیں کہ میرے پاس خود موجود نہیں ہے، انشاءاللہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وسعت دے گا میں آپ کی ضرور خدمت کروں گا۔ یعنی یہ رویہ یہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کی دل شکنی نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک اخلاق ہمیں سکھائے ہیں، یعنی مزاج کے اندر یہاں تکبر نہ ہو اور آپ اس کو جھڑک کے نکال دیں، جاؤ تم اسی طرح آ جاتے ہو، وہ میرا اپنا حال یہ ہے وہ ہے، یعنی یہی بات آپ دوسرے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کو اللہ کی طرف سے امید ہے کہ کہیں سے مال آ جائے گا، یا آپ کا مال کہیں اٹکا ہوا ہے، یا آپ کے بھی حالات ایسے ہیں کہ اس وقت تنگی چل رہی ہے، بعد میں آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کے پاس وسعت ہو جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم اس سے وعدہ یہ کر لو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اس کے بعد آگے دو آیتیں ایسی ہیں کہ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اصول بیان فرما دیا کہ پورا جو اسلام کے اندر جو مالیات کا جو نظام ہے، جو فائنینشیل سسٹم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور تو نہ اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لے اور نہ اسے بالکل کھول ہی دے، ورنہ تو ملامت زدہ تہی دست ہو کر بیٹھ جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کی جو تعلیم ہے خرچ کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ اعتدال کی۔
میانہ روی کی، درمیانی چال. یعنی اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیجا اڑائیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. فرمایا کہ دونوں حالتوں میں انسان کو میانہ روی رکھنی ہے. اگر آپ کے پاس کم ہے تو اس کو بچا بچا کر تو انسان چلاتا ہی ہے، لیکن ایسا لے کے چلے کہ اس کو ایک ہی دن میں خرچ نہ کرے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی روک کے ہاتھ بیٹھ جائے. اور یہاں پہ جو ہے نا دونوں چیزیں ہیں. ایک بتا رہے ہیں یہ بات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے حوالے سے، کہ جب بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو انسان وہاں فیاضی دکھاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے خرچ کرتا ہے کہ بھئی یہ میرا معاملہ ہے، میرے اپنی اولاد کا معاملہ ہے، میرے بچوں کا معاملہ ہے. وہاں پہ آدمی ہاتھ کھول کے خرچ کرتا ہے، اور بہت سی مرتبہ جو انجام سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت بھی یہ چیز نہ ہو. یہ دونوں چیزیں یہاں پہ بیان فرمائی. فرمایا کہ یہ بات ایک یہ ہو گئی، اور دوسری بات جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم سب خرچ کر کے بیٹھ جاؤ. اور فرمایا کہ دوسرے لمحے یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی تم بالکل ہی ہاتھ روک لو. گردن سے ہاتھ باندھ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محاورہ ہے. محاورے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کھلتا ہی نہیں. ہاتھ کھلتا ہی نہیں یعنی مطلب ہے کہ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں آدمی کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے. ہاتھ تو وہی ہاتھ ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہاتھ کھلا ہوا ہے. ہاتھ کھول کے آدمی دل کھول کے خرچ کرتا ہے. تو یہ جو بات ہے یہاں پہ محاورے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ نہیں تم اتنے سخی بن جاؤ کہ کل کے دن محتاج ہو جاؤ، اور نہیں اتنی بخیل بن جاؤ کہ لوگ تمہیں کہنے لگیں کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا پھر بھی یہ نہیں خرچ کرتا. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اسی لیے جو ہے نا اسلام کی جو تعلیم ہے آپ پورے کا خلاصہ نکالے اعتدال، میانہ روی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں یہ چیز ہمیں بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ جو انسان اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ کام کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. وہ محتاج نہیں ہوتا. جب اللہ نے اس کو خوب دیا ہے تو بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس پر کوئی تنگی کی ہوئی ہے تو اس وقت بھی اعتدال کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. یعنی مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی نہ خرچ کرے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مال جمع کرنے کے چکر میں وہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا. فرمایا کہ یہ بھی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فتقعد ملوما محسورا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تہی دست ہو کر بیٹھ جائے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے. بے شک وہی اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، انہیں خوب دیکھتے رہنے والا ہے. یہ وہ آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھئی بہت سی مرتبہ انسان کو جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ بھئی کاش کہ مجھے یہ مل جاتا، کاش کہ مجھے وہ مل جاتا. اور کبھی انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی، یہ اس کو اتنا کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا. اور بہت سی مرتبہ یہ چیز کیسے آتی ہے؟ اس طرح بھی آتی ہے کہ آدمی جو ہے کوشش کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، جتنی پلاننگ ہوتی ہے سب کچھ اللہ نے اس میں جو ہے نا ایک آیت کے اندر جمع کر دیا، اور یہ فرما دیا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے. اور ویقدر، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رزق اس آدمی کے لیے تنگ بھی کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا پہنچ کر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو دنیا کے اندر جو دولت کی تقسیم کا نظام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کتنا دیا ہے، کس کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اور یہ انڈیویجول لیول پہ بھی اور قوموں کے لیول پہ بھی دونوں اس طرح اس کو دیکھیں آپ. کہ انڈیویجول کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ بھئی اگر دو آدمی ایک ہی اسکول سے گریجویٹ ہوتے ہیں تو آپ جا کے کچھ دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک کہاں رہتا ہے اور ایک دوسرا کہاں ہوتا ہے. کہ بھئی آپ دونوں نے ایک ہی استاد سے پڑھا ہوا ہے، ایک ہی نصاب کو پڑھا ہوا ہے، ٹیکنیکل کورس بھی آپ نے وہی کیا ہوا ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن ایک جو ہے بہت اوپر نکل جاتا ہے اور ایک دوسرا جو ہے نا اپنا اوسط اس میں چلتا رہتا ہے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں بعض قوموں کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ایسے نواز دیتے ہیں اور کسی قوم کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی وہ لیول جو ہے نا اوپر نہیں جاتی. تو یہ جو ہے اجتماعی طور پر دیکھیں، اجتماعی طور پر دیکھیں یا انفرادی طور پر دیکھیں، دونوں حالتوں کے اندر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کا جو نظام رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمارے اپنی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر انسان کی ضروریات سے واقف ہیں، ہم انسان کی ضروریات سے واقف ہے. اس لیے آگے جو اللہ نے اپنی صفت فرمائی ہے انہ کان بعبادہ خبیرا اور بصیرا، کہ اللہ ان کی خوب خبر رکھنے والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھتے رہنے والا بھی ہے. خبر رکھنا اور دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ خبیر اور بصیر کا مطلب ایک تو یہ کہ بھائی آپ کے پاس پورا ہر چیز موجود ہے، ڈیٹا موجود ہے، لیکن ڈیٹا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. بصیرن کے معنی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ نگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں. جیسا ہوتا ہے نا اسٹاک مارکیٹ کھیلنے والا جو
اس کی نگاہ کیسی ہوتی ہے؟ ڈیٹے کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا رہتا ہے اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے، ابھی کیا ہوا ہے، یعنی ہر لمحہ اس کی جو ہے نا نظر وہاں ہوتی ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں سے بھی واقف ہیں. یعنی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، بعض قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر دیا، ایک سسٹم بنا دیا، اب اس سسٹم کے تحت یہ لوگ چلتے رہتے ہیں، اللہ کو اس کی معلومات نہیں ہے. جیسے اب آپ دیکھیں نا کمپیوٹر کی دنیا میں بھی یہ چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے پورا کوئی پروگرام لکھا ہے، پروگرام لکھنے کے بعد آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا، اب وہ پروگرام چل رہا ہے، اس پروگرام کے تحت جو بھی کام ہو رہے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا کہ بھئی وہ پروگرام کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے، اس کی کتنی ڈیٹیلز ہیں، کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ کا معاملہ یہ کہ اللہ جب کوئی چیز پیدا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں اور وہ پوری ضروریات ان کو مہیا کرتے ہیں. ان ربک هو الخلاق العلیم، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں فرمایا نا خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے. اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ غافل نہیں ہو گئے، اس کی ضروریات سے پوری طرح واقف ہے. اور انسان خود تو شاید اپنی ضروریات سے واقف نہ ہو پوری طرح، اللہ جتنا واقف ہے. اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی اب اس کو کتنی کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور اس کو اتنی سردی کی ضرورت ہے، اس کو اتنی گرمی کی ضرورت ہے. اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ یہاں پہ اور اپنی ایسی صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ آدمی نہ سمجھ لے دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اندھا دھند نظام چل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین حکمت کے تحت اور عین اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اس لیے فرمایا کہ لمن یشاء و یقدر، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی تنگ بھی کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو جو ہے نا آدمی اصل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ اتنا ہم سنتے ہیں تو ہم نے جو ہے نا دوسرے لوگوں کی سنا سنی اپنے ہی لیے معیار کیا بنا لیا. جس کے پاس سب کچھ ہو، ہر چیز آسانی کے ساتھ ہو، اللہ اس سے راضی ہے. جس کے پاس تنگی ہو، پریشانی ہو، مالی معاملات میں خاص طور پر پریشانی ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے. اور عام طور پہ یہ جملے ہماری زبان پہ آتے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ میں سے آج کل انبن ہے ہماری، یعنی کیوں بھائی حالات ذرا صحیح نہیں ہے. تو یہ جاب چلی جائے تو لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اب جاب چلی گئی. یعنی اللہ کی ناراضگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ کے اعمال کے ساتھ ہے، آپ کے اعمال سے اس کا تعلق ہے. لیکن مالی اعتبار سے آپ کو کچھ ملتا ہے کہ کچھ نہیں ملتا ہے، کتنا ملا ہے کچھ نہیں ملا ہے، یا ملا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی ہے، تو فرمائے کہ اس سے رضامندی اور عدم رضامندی کو نہ جوڑا جائے، یہ الگ چیز ہے. اسی لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی نظام بنایا یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ پوری دنیا کے نظام ایک طرح سے چلے. اس سے پہلے بھی بلکہ تھوڑی دیر کے لیے عقل میں بھی آدمی یہ سوچے کہ اگر سب کو اللہ دولت دے دے، سب کو دے دے دولت خوب دبا کے، کیا آپ دیکھیں تھوڑے دن کے اندر کیا کام ہوگا. گھروں میں کچرا سڑ رہا ہوگا، آپ کے کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا گاربیج میں. اوکے میں کیوں اٹھاؤں، میرے پاس بھی دولت ہے، میرے پاس بھی پیسے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ وہ اپنے پیسے خرچ کر کے چاہے گا کہ بھائی کوئی اٹھائے میرا گاربیج، کوئی نہیں اٹھائے گا. تھوڑے دن میں پتہ لگ جائے گا، ایک ہفتے کے اندر، 2 دن کے اندر آپ کا ڈرینیج کا نظام، آپ کا پلمبنگ کا نظام کچھ ہو جائے، کوئی نہیں آئے گا بنانے کے لیے. یعنی مطلب ہے کہ جتنے یہ جو کام چل رہے ہیں آپ اس کو غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا نظام اس سے جوڑا ہوا ہے. کسی کو جو وسعت کے ساتھ دیا ہوا ہے، کسی کو اللہ نے کم دیا ہوا ہے. جس کا کم دیا ہوا ہے اس کا کام اس سے نکلتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت کے ساتھ دیا اس کو بھی خرچ کرنا ہی ہے اس کے اوپر. جس کے پاس نہیں ہے اگر وہ خرچ نہیں کرے گا تو اس کا کام نہیں بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسا جوڑ کر جس کو نظام بنایا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں. اور جیسے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ جو مالی نظام جو ہے، یہ جو دولت کی تقسیم کا جو نظام ہے، اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. اللہ نے انسانوں کے قبضے میں نہیں دیا ہے. اگر اللہ انسانوں کو دے دے، بڑی عجیب بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ختم، میرا کھانا پینا بند، میرا رزق ختم. اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے. وہ جو چاہے کرتے رہیں کہ جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو پہنچ کر رہے گا، اور یہ اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے. لیکن بظاہر چونکہ اسباب بھی ہیں اس کے، تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو اپنے باس سے ڈر بھی لگتا ہے کہ بھائی اگر میں کچھ بولوں گا یا کچھ گڑبڑ کروں گا تو مجھے فائر کر دے گا. تو پھر اب انسان کو اگلا راستہ نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے انسان ڈرتا ہے اسباب سے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جاب آپ کو ملی تھی کس نے دلائی تھی؟ یہ بھی اللہ ہی کا نظام تھا. تو اب اگر اللہ کی ذات پر اس وجہ سے کہا پکا یقین جو ہے نا، صحابہ کا جیسا یقین اگر کسی کا بن جائے
تو پھر آپ دیکھیں دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے تحت بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے اسباب بھی اس کو مینٹین کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اب اس کے بعد یہاں سے وہ احکام شروع ہو رہے ہیں. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم ولا تقربوا الفواحش. گویا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 احکام بیان فرمائے تھے. اب یہاں سے 5واں حکم شروع ہو رہا ہے. وہ جیسے 10 کمانڈمنٹ ٹائپ کے جو ہے نا یہاں پہ آپ کو، بلکہ وہی ہدایات تقریباً یہاں پہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ایک سوال آیا تھا خواتین کی طرف سے کہ بھائی یہ کہ married women have the right to do charity or help her own family with or without husband's permission if the husband is not agreeing. تو خطرے کی بات ہے. حاشیے میں لکھا ہوا ہے if the husband is not agreeing. اس میں ڈیٹیلز ہیں، اگر کوئی پوچھنا چاہے تو بعد میں پوچھ لیں، کیونکہ بھائی کہنا سے کہ بھائی یس اور نو والی بات نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر اور جیسے حالات ہیں اس کے لحاظ سے. خود اپنی دولت ہے، اپنا مال ہے، تب تو وہ اگر خود عورت کام کرتی ہے تب تو اس کا پورا حق ہے وہ جس طرح چاہے اپنی دولت کو استعمال کرے. لیکن یہ کہ اگر میاں کے مال میں سے اپنے ہسبینڈ کے مال میں سے دینا چاہتی ہے تو اس کی تفصیلات ہیں. اللہ تبارک ہم سب کو اس پر سمجھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا